میں نے کچھ وقت پہلے ایک بات سنا تھا، بزرگ لوگ جو پہلے انتقال ہو چکے ہیں، بزرگ لوگ، وہ لوگ حال میں انتقال ہوئے لوگوں کے منتظر رہتے ہیں اور ان سے ان کے حال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پر ان سے فلاں اور اعلان کی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا یہ ملاقات کے بارے میں کسی حدیث سے ثابت ہے؟ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ ہم نے کتاب التذکرہ وغیرہ بھی پڑھا، لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ روحیں ملتی ہیں، بلکہ آپ کو اگر بتاؤں تو ابن قیم نے بھی ایک جگہ کتاب الروح میں اسی وجہ سے کتاب الروح پر تنقید بھی کی ہے علماء نے کہ وہ اس میں کچھ چیزیں ملا دی گئی ہیں۔ ابن کتاب الروح میں اس طرح کی چیز کا ذکر ہے شاید کہ روحیں ملتی ہیں ایک دوسروں سے آپس میں، اور زندہ کی روح جب آدمی سو جاتا ہے، جیسا کہ بعض تفاسیر میں ذکر کیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ انفس کو، جانوں کو، روحوں کو موت دیتا ہے، اور جو موت سونے میں نہیں، جس کی موت نہیں ہوئی، تو پھر وہ اس کو اٹھاتا اور بڑی موت ملک فرشتے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ابن عباس رحمۃ اللہ نے کہا یہ روحیں سوتے وقت ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اسی کے ضمن میں ذکر کیا ہے، ملتی ہیں اور حال احوال پوچھتی ہیں، زندوں کی روح اور مردوں کی روح۔ لیکن مردے آپس میں مردوں سے پوچھتے ہیں، اس کا ذکر کہیں نہیں مجھے ملا۔ مردے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں، لیکن یہ ہے کہ روح جو ملنے کا ہے، زندہ کی روح سوتے وقت نکلتی ہے، اللہ جانتا ہے کس طرح۔ اور جیسا کہ علماء نے ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کا کئی تعلق رکھا ہے۔ ایک تعلق تو پیٹ سے ہے، پھر اس کا تعلق ہے نکل گئی، جب پیدا ہوا تو نکلا روح لے کر کے، پھر اس کے بعد سوتا ہے تب بھی روح نکل جاتی ہے، لیکن اس کا خاص ایک تعلق رہتا ہے جسم سے، پورے طور پر منقطع نہیں ہوتا ہے تعلق کی وہ جسم روح سے الگ ہی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جب جگایا جائے تو اچانک نہیں جگانا چاہیے، کہتے ہیں لوگوں کو آہستہ سے اس طرح حرکت دے کر کے اور آواز دے کر کے جگایا جائے تو روح لوٹ آتی ہے اور پھر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ پھر اس طرح یہ روح نکل کر کے اور جا کر کے کئی واقعات اس نے جو خواب میں دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کہیں ہو ایسا ہوا ہو، تو اسی ضمن میں کہتے ہیں کہ وہ جا کر کے روح اموات کے روح سے ملتے ہیں۔ مجھے جہاں تک اپنے یعنی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت بالکل نہیں ہے، بلکہ روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کو کہ روح کو سجین اور علین میں ڈال دو، اور جب دفن ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ڈال دو، اور پھر اس وہ روح جسم اور علین اور سجین میں ہوتے ہوئے قبر کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نکلتی ہے اور جا کر کے کسی سے ملتی ہے۔ اس سے یہ سب باتیں کسی کی عقیدہ صحیح نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ البتہ ایک چیز اور رہ جاتی ہے، شاید اب اس کو بھی آپ پوچھیں، یعنی اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ روحیں آپس میں زندہ اور مردہ کی نہیں ملتی ہیں، اور نہ مردہ کی مردہ سے ملتی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رہ گئی بات کہ آدمی ہو سکتا ہے خواب میں دیکھے کہ ہمارے والد کا انتقال ہے، وہ ہمیں اس چیز کی وصیت کر رہے ہیں۔ اگر خیر کی وصیت کر رہے ہیں تو اس خواب کو صالح خواب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان کی شباہت میں بھیج کر کے اور ان کو گویا اس طرح کی تنبیہ کیا، یا یہ کہ کوئی غلط اس کی ایک دلیل لیتے ہیں، اور وہ دلیل وہ روایت صحیح نہیں ہے، طبرانی کی روایت ہے، لیکن یہ خواب صالح جو عام طور پر ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ نیک خواب بھی ہوتے ہیں اور وہ سچ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب اگر کسی نے دیکھا کہ ہمارے والد نے مجھ سے یہ کہا یا ہمارے چچا نے مجھ سے یہ کہا، تو وہ خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اگر عقیدے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب یمامہ مسیلمہ کذاب وغیرہ سے جو جنگ ہوئی تو اس میں الحمدللہ وہ گئے اور جان توڑ انہوں نے جہاد کیا، آخر میں شہید ہو گئے۔
شہید ہونے کے بعد ایک ان کی زرہ جو تھی وہ بڑی قیمتی تھی، اچھی تھی، خوبصورت، تو کسی مسلمان نے اس کو گزرے وہاں سے، تو وہ زرہ نکال کر کے ان سے اور لے جا کر کے اپنے خیمے کے پاس جہاں ہانڈی ہوتی ہے پکانے وکانے کی، اس پر اس کے نیچے ڈال کر کے ہانڈی الٹ دی۔ ذرا دیکھیے، مجھے جو وہ اس صحابہ میں بھی ذکر اس کا ہے، طبرانی کی روایت ہے، جی طبرانی کی روایت ہے تو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا۔ کوئی انہی میں سے اسی وقت کوئی سویا اور پھر اس نے خواب دیکھا کہ ثابت بن قیس بن شماس خواب میں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ ایک خواب ہے، اس کو حقیقت سمجھو۔ وہ یہ کہ میں جب شہید ہوا تو میری زرہ کو فلاں شخص نے لے لیا، نام لے کر کے بتایا، اور اس کا خیمہ آخر میں ہے، خیمہ مسلمانوں کے خیمے کے طرف میں ذکر کیا ہے تو طرف، اچھا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے گھوڑے کے ان کے خیمے کے سامنے گھوڑا بھی ہے، بندھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس زرہ کو ہانڈی کے نیچے رکھ دیا، ہانڈی اوپر اس کو الٹ دیا ہے۔ تو جا کر کے وہ زرہ حضرت خالد بن ولید سے کہنا، جو فوج کے کمانڈر تھے، وہ لے لیں۔ ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میرے اوپر بہت سے دین ہیں، قرض ہیں، حضرت ابو بکر خالد بن ولید سے کہنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ اس قرض کو ادا کرا دیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی گئے، حضرت خالد بن ولید نے بھیجا آدمی کو، اور وہ زرہ جس طرح انہوں نے بتائی تھی، کہ جس طرح بتایا تھا کہ یہ زرہ ہانڈی کے نیچے خیمے کے کس جگہ پر رکھی ہوئی ہے، وہ زرہ لے کے آئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر کو لکھا، تو حضرت ابو بکر نے فاجازہ ابو بکر، یعنی حضرت ابو بکر نے اس دین کو، ان کے قرض کو ادا کر دیا۔ میں نے جو دیکھا سرسری طور پر پہلے سے جو یاد ہے ذہن میں، وہ یہ کہ حضرت اس میں ایک راوی ہیں عطا ابن صائب، جو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ حضرت انس سے روایت کرنے والے عطا ابن صائب، ایک تو عطا ابن ابی رباح ہیں، وہ بہت ہی ثقہ ہیں، اور عطا ابن صائب جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں، مختلط ہو گئے تھے، یعنی بڑی عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اور جو روایت کر رہے ہیں ان سے یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کب سنا اور کب نہیں سنا۔ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اموات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یا اموات نے کسی چیز کی خبر دی تو خواب کی شکل میں، اگر صحیح خواب ہے، ہو سکتا ہے نیک مومن دیکھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں عقیدہ نہ رکھے، اگر عقیدے سے متعلق کوئی چیز ہے تو اس پر عمل جائز نہیں ہے۔ رہ گئی بات کوئی چیز کسی نے کہی، ان کے والد نے کہ دیکھو میں نے فلاں جگہ پیسے جمع رکھے تھے زمین میں اور تم لوگ لے لینا، تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہیں کہ 100% یہ صحیح ہے۔ ہمارے خیال سے مسئلہ تھوڑا سا واضح ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ انشاءاللہ؟ یعنی عقیدہ رکھنا کہ روحیں ملتی ہیں اموات کی ایک دوسرے سے، بھی غلط ہے، یا یہ کہ اموات کی روحیں زندوں سے مل کر کے کچھ باتیں بتاتی ہیں، تو اس پر عمل اگر عقیدے سے متعلق ہے جائز نہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں جو خیر کی چیز ہے، تاکہ طرح کی صلاح پڑھو، صوم کرو، رکھو، اور اسی طرح حج زکوٰۃ اور لوگوں کو مدد کرو، تو یہ چیز خیر کی ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے تاکید آئی ہے۔